وزیر اعظم صاحب نے کیا پیشکش کی ہے اور عمران خان صاحب نے کیا انکار کیا ہے۔ پاکستان کی سیاست ایک اور تہلکہ خیز مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ فروری شروع ہوتے ہی مار دھاڑ شروع ہو جائے گی، پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی، راستوں کی بندش بھی شروع ہو سکتی ہے 8 فروری سے پہلے 24 نومبر سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حکومت بہت محتاط ہے اور تحریک انصاف حکومت کے اس محتاط رویے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ اگر نہیں اٹھائے گی تو پھر وہ سیاست نہ کرے، کچھ اور کرے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میرے سامنے وزیر اعظم صاحب کی پیشکش ہے اور عمران خان صاحب کا انکار۔ وزیر اعظم صاحب نے کیا پیشکش کی ہے اور عمران خان صاحب نے کیا انکار کیا ہے، اس پر بات کریں گے، کیونکہ پاکستان کی سیاست ایک اور تہلکہ خیز مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ فروری شروع ہوتے ہی مار دھاڑ شروع ہو جائے گی، پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی، راستوں کی بندش بھی شروع ہو سکتی ہے 8 فروری سے پہلے 24 نومبر سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ دوبارہ ریپیٹ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا حکومت بہت محتاط ہے اور تحریک انصاف حکومت کے اس محتاط رویے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ اگر نہیں اٹھائے گی تو پھر وہ سیاست نہ کرے، کچھ اور کرے۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی وہ جو فائدہ اس کو لانگ ٹرم ہو سکتا ہے سیاسی طور پر، اور جو ناجائز نہیں ہوگا وہ فائدہ پی ٹی آئی اٹھا سکتی ہے، نہیں اٹھا سکتی۔ عمران خان صاحب نے اب تک جو کیا ہے اس میں صرف اور صرف پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو نقصان ہی ہوا ہے۔ جے جے کار ہونا اور بات ہے، تالیاں بجانا اور بات ہے، تماشا لگنا اور بات ہے۔ سیاسی طور پر عمران خان صاحب جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوئے ہیں اور پاپولرٹی کا گراف بھی اب پہلے سے کم ہوتا جا رہا ہے عمران خان صاحب کا، تحریک انصاف کا۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ پاپولرٹی آدھی رہ گئی ہے، 75% رہ گئی ہے، 25% رہ گئی ہے، لیکن کم ہوئی ہے، وہ والی مقبولیت نہیں رہی۔ سسٹم جیسے جیسے بڑھے گا آگے اور سسٹم کام کرتا رہے گا تو عمران خان صاحب کی پاپولرٹی جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی، اور اس چیز کا عمران خان صاحب کو شاید ادراک نہیں ہے، یا پھر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ فوج کسی بھی مرحلے پر اسی طرح اس حکومت سے بدزن ہو کر میری طرف آئے گی۔ لوٹا تو میرے پاس آیا، وہی ہے نا، اور فوج نے ہمیشہ یہی کیا ہے، تو اسی طرح میرے پاس آ جائے گی جس طرح نواز شریف صاحب کے پاس گئی، جس طرح بار بار پیپلز پارٹی کے پاس گئی۔ اور اب بھی جو باتیں، جو خبریں اندر سے ملتی ہیں کہ جناب فوجی جو افسر ہیں یا جو فیصلہ ساز ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاست بڑی اچھی ہے۔ تو اس سے ہمارے کئی یار بیلی میرے پاس آ کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں بلاول وزیر اعظم تو نہیں بننے جا رہا۔ میں کہتے ہیں آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ یار خبر تو یہ ہے کہ جی فوجی بڑے بڑے جو فیصلہ ساز ہیں یا بڑے بڑے آفیسز پر بیٹھے ہوئے، انٹیلیجنس اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے، اہم پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے، بڑی تعریف کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی۔ تو میں نے ان کو ایک واقعہ سنایا اپنے ان دوستوں کو۔ یہ اے پی این ایس ہو گیا 16 دسمبر 2014۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کا ایک اعلیٰ سطحی وفد تعزیت کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے، ہمدردی کے لیے پشاور گیا، اور کور کمانڈر پشاور سے ان کی ملاقات تھی۔ اس میں رضا ربانی صاحب تھے، خورشید شاہ صاحب تھے، قمر زمان کائرہ صاحب تھے، اسی طرح پیپلز پارٹی کے ٹاپ لیول کی لیڈرشپ تھی، یعنی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے علاوہ باقی ساری لیڈرشپ تھی، بڑی ٹاپ لیول کی لیڈرشپ تھی۔ تو پھر مجھے ملاقات کرنے والے ان دوستوں میں سے ایک دوست نے بتایا کہ وہ جو جنرل صاحب تھے، مجھے نام بھول رہا اس وقت کون سے کور کمانڈر تھے، کہ انہوں نے کہا کہ یار ہمارے ذہنوں میں تو پیپلز پارٹی کا کوئی نقشہ کچھ اور تھا، لیکن آپ تو کچھ اور ہیں۔ آپ نے جس طرح اپنے دور حکومت میں معاملات کو چلایا ہے، دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، ہمیں تو اب احساس ہوا IPS ہونے کے بعد کہ دہشت گردی کتنی بھیانک چیز ہے۔ تو آپ تو پیپلز پارٹی تو کوئی کسی اور خمیر سے بنی ہوئی، آپ لوگ تو کبھی بھی لاشیں اٹھا کر بھی ملک کے خلاف بات نہیں کرتے۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی تھی۔ تو لوٹا تو میرے پاس آیا۔ عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنے والے پھر نواز شریف کے پاس چلے گئے لندن جا کر کہا کہ جی ہم سے ملک نہیں چل رہا، آپ واپس آ جائیں۔ نواز شریف صاحب جو تھے وہ تو ظاہر ہے اپنی شرائط پر واپس آنا چاہ رہے تھے نا۔ نواز شریف صاحب نے برملا کہا تھا کہ جی میں واپس تب آؤں گا جب آپ اعلانیہ کہیں گے کہ آپ نے غلط کیا، فوج کا ادارہ کہے گا کہ ہم نے غلط کیا، ہم سے غلطیاں ہوئی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا وہ خطاب ریٹائرمنٹ سے پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے غلطیاں کی ہیں اور ہم نے اپنی غلطیوں کو نہ دہرانے کا فیصلہ کیا ہے، ہم نے کتھارسس کیا ہے اپنی غلطیوں سے، سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے۔ پھر 14 اپریل 2022 کی وہ پریس کانفرنس DGISPR کی،
جس میں کہا گیا کہ ہمارے ادارے سے غلطیاں ہوئی، ہم سیاست میں مداخلت کرتے رہے، لیکن مارچ 2021 سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سیاست سے دور جا رہے ہیں۔ تو یہ نواز شریف کی فرمائش پر ہوا یا واقعتاً فوج کے ادارے کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں؟ اور کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ سیاستدان جو ریئل پولیٹیشن تھے پاکستان کے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ANP ہے، متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ بھی کسی نہ کسی شکل میں آتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، انہوں نے بار بار ان کو احساس دلایا کہ دیکھیں آپ اپنا کام کریں، جا کر آپ اپنی جا کر سرحدیں سنبھالیں، یہ کام ہم نے کرنا ہے، تو لہٰذا آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ PDM کا پہلا جلسہ جو تھا گجرانوالہ کا، اس میں کیا تقریریں تھیں کہ جی آپ بھی بیچ میں سے ہٹ جائیں، عمران خان جانے ہم جانے۔ نکے کے ابا کو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ نکے کے ابا کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بیچ میں سے ہٹ جاؤ، نکا جانے ہم جانے۔ تو سیاستدانوں نے بھی احساس دلایا۔ تو اب عمران خان صاحب اسی امید پر بیٹھے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو واپس لایا گیا، پیپلز پارٹی کو بار بار واپس لایا گیا، اس طرح مجھے بھی لایا جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب ایک غلط فہمی کا شکار ہے، پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، انہوں نے فوج کو، فوجی جرنیلوں کو یہ ضرور کہا کہ آپ کا کام نہیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ انہوں نے بلیک میل نہیں کیا، مجھے لے آتے ہو ورنہ میں آپ کو دنیا جہان میں بدنام کروں گا۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ انہوں نے لابسٹ ہائر کیے ہوں، پیسہ لگایا ہو کہ جی پاکستان کو قرضہ نہ دیں، IMF کو روکے، جا کر امریکہ میں جا کر پروٹیسٹ کروائیں پاکستان کی فوج کے خلاف، انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ مارشل لاء کے ادوار میں ضرور ہوا ہے، عام دور و ادوار میں کبھی نہیں ہوا کہ بینظیر بھٹو کی حکومت ختم کر کے نواز شریف کو لایا گیا ہو تو بینظیر جو ہے باہر جا کر فوج کے خلاف مظاہرے کریں، ایسا نہیں ہوا کبھی بھی۔ یا نواز شریف کو نکالا گیا تو انہوں نے ملک سے باہر، ملک کے اندر وہ مجھے کیوں نکالا کی تحریک چلاتے تھے، وہ سوال اٹھاتے تھے کہ مجھے تو عوام نے منتخب کیا، یہ 5 لوگ کیسے فیصلہ کر سکتے تھے بیٹھ کر، یا جرنیل کیسے فیصلہ کر سکتے تھے۔ تو خان صاحب اس امید پر بیٹھے ہوئے، اس وجہ سے خان صاحب جو ہیں وہ کبھی مذاکرات کی طرف آتے، کبھی مذاکرات کی طرف نہیں آتے۔ اب انکار عمران خان صاحب کا، لیکن اس سے پہلے جو وزیر اعظم صاحب نے آج پیشکش کی ہے، یہ پیشکش حکومت کی طرف سے PTI کو باضابطہ نہیں کی گئی۔ اگر 28 جنوری کو مذاکرات کی جو چوتھی بیٹھک ہوتی تو اس کے لیے حکومت نے یہ سارا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کے دوست آ جائیں تو ہم ان کو ایک راستہ دے سکتے ہیں، ہمارے پاس ان کو دینے کے لیے ایک راستہ ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، معاملات آگے بڑھ سکیں۔ جس حالات میں تحریک انصاف ہے، ان حالات میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اسپیس چاہیے ہوتی ہے، اعتماد بحال کرنا ہوتا ہے اس پولیٹیکل پارٹی نے اپنا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوتی جاتی ہیں۔ یہی کیا تھا مسلم لیگ نون نے، آہستہ آہستہ اعتماد بحال کروایا تھا اپنا، پھر وہ اعتماد بحال کروانے میں ذرا 10 قدم آگے بھی چلے گئے، باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی دے دی، اور عمران خان کہتے ہیں کہ جی باجوہ اس میں حمایت کر دی نا مسلم لیگ نون نے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینا، کیوں دی میں نے ان کو ایکسٹینشن۔ بہرحال اب وزیر اعظم صاحب نے آج کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کیے، مذاکرات میں بیٹھے اور سازگار ماحول فراہم کیا تحریک انصاف کو، لیکن PTI مذاکرات سے بھاگ رہی ہے۔ ہم نیک نیتی سے PTI سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنا PTI جو ہے انہوں نے مذاکرات تحریری مطالبات دیے، اور ہم ان کو پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کرتے ہیں، انہوں نے کام کرتے ہیں، اور ہاؤس کی کمیٹی یعنی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کمیٹی بنے، اور یہ جو 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنے، اور وہ بھی میری مرضی کے ججوں کا۔ ایسا نہیں ہوا کرتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی سینئر موسٹ جج صاحبان یعنی منصور علی شاہ صاحب۔ اب منصور علی شاہ صاحب کے معاملے میں وہ قابل احترام جج ہیں، لیکن ان کے ارادے بہت حد تک واضح ہو چکے ہوئے ہیں۔ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ وہ 2 جج صاحبان بیٹھ کر پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دونوں ججز کمیٹیز، جس میں آئینی بینچز بنانے والی ججز کمیٹی بھی اور ریگولر ججز کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والی، ان دونوں کمیٹیوں کے میں شامل ارکان سوائے اپنے باقیوں کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ تو، اور عمران خان چاہتے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ہونا چاہیے یا منیب اختر صاحب کی سربراہی میں ہونا چاہیے جوڈیشل کمیشن، وہ ہمیں جوڈیشل کمیشن دیں جو 9 مئی کو
تو فالس فلیگ آپریشن عمران خان صاحب کہتے جو کیا گیا تھا اس کا ہم حساب کتاب دیں۔ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی ہمارے لوگوں نے کیا تھا، ہمارے لوگوں نے کیا تھا، اور عمران خان نے خود کہا اگر جوڈیشل کمیشن بھی بنے اور اس عدالتی کارروائی کو اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنایا جائے، تحقیقات کا آغاز اگر وہیں سے OTO آرز میں کہ ادھر سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، گرفتاری کے بعد اگلے دن عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ عمران خان کو کل میرے پاس پیش کرو، یعنی 9 کو گرفتار ہوئے اور 11 کو پیش کیا گیا میرا خیال ہے، یا 10 کو پیش کیا گیا، تو عمران خان صاحب کو گڈ ٹو سی یو کہا عمر عطا بندیال نے، نیب کو کہا گیا کہ عمران خان کو مرسڈیز گاڑی میں لانا ہے آپ نے وزیر اعظم کے پروٹوکول کے ساتھ، لایا گیا۔ وہاں جب عمران خان صاحب کو جج صاحبان نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے آپ کی گرفتاری کے معاملے کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں، آئینی ہے غیر آئینی ہے، قانونی ہے غیر قانونی ہے، لیکن یہ جو آپ کے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، یہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا، یہ GHQ کے اندر گھس گئے، خدا کے واسطے اس کی تو مذمت کریں، یہ تو غلط عمل ہے۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ جی میں کیوں مذمت کروں، مجھے فوج نے گرفتار کیا، یہی رد عمل آنا تھا، مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا، اس سے زیادہ خطرناک رد عمل آئے گا۔ بعد میں عمران خان نے کہا فالس فلیگ آپریشن ہے، تو اگر وہیں سے جوڈیشل کمیشن بنا کر بھی تحقیقات کا آغاز اگر وہیں سے ہوتا ہے تو بتائیں کہ اس کے بعد تحقیقات آگے جا سکتی ہے؟ پھر عمران خان صاحب کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ جو ہر عدالتی سماعت کے دوران ویل چیئر بھی مانگتے تھے، پہلے تو استثناء مانگتے تھے، ویڈیو لنک مانگتے تھے کہ جی مجھے ویڈیو لنک پر بلایا جائے، میرے اوپر فرد جرم ویڈیو لنک پر عائد کیا جائے، لیکن جب ان کو گرفتار کیا جاتا ہے اس سے پہلے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 9 مئی کو ویل چیئر پر چل کر آتے ہیں، اور جب ان کو وہ ڈائری روم سے گرفتار کیا جاتا ہے کالر سے پکڑ کر تو وہ دوڑتے ہوئے جاتے، کوششیں کرتے ہیں کہ چھڑوا کر کالر بھاگیں وہاں سے، لیکن بہرحال چاروں طرف سے کمانڈوز ہوتے ہیں، بھاگنے نہیں دیتے، گاڑی میں ڈال دیتے۔ اس کے بعد نہ وہ ویل چیئر کہیں نظر آئی اور نہ وہ پلاسٹر کہیں نظر آیا، جو سمیع ابراہیم نے، عباس شبیر نے اور دوسروں نے اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ پلاسٹر اترا تھا تو ان کو دل کر رہا تھا کہ وہ اس کو ماتھے لگائیں، کیا کریں اس کو، مطلب جو بھی ان کی عقیدت عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، تو وہ بھی تو تحقیقات کا حصہ بنے گا۔ لیکن بہرحال حکومت جوڈیشل کمیشن دینے کو تیار نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پارلیمانی کمیشن بنائیں، پارلیمانی کمیٹی بنائیں، ایوان دونوں ایوانوں کی، ہم تیار ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے جب نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما آیا تھا، اس وقت عمران خان صاحب جماعت اسلامی سراج الحق صاحب عدالت میں چلے گئے، اور نواز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی اس کے پیچھے چیختی رہی، چلاتی رہی کہ پارلیمانی کمیشن بنائیں، پارلیمانی کمیشن بنائیں، ایوان میں لے آئے یہ معاملہ پاناما کا۔ نواز شریف صاحب نے کہا نہیں، میرا ثاقب نثار آئے گا وہ آ کر مجھے بری کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جی جوڈیشل کمیشن، پیپلز پارٹی نے ان کو بار بار سمجھایا، منع کیا کہ نہیں جوڈیشل کمیشن میں آپ مارے جائیں گے، پارلیمانی کمیشن۔ نواز شریف نے کہا نہیں جوڈیشل کمیشن بنا، اور پھر جو کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا وہ پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا تھا، پروجیکٹ عمران خان کا حصہ تھا۔ اگر پارلیمنٹ میں معاملہ آ جاتا تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا۔ آج بھی اگر جوڈیشل کمیشن سے عمران خان کو کچھ نہیں ملنا، کچھ بھی نہیں، عمران خان اگر سیاست میں اپنی واپسی چاہتے ہیں، راستہ چاہتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کی آفر ایک سیاستدان کی آفر ہے، اور ایک بہت اچھی آفر ہے۔ عمران خان صاحب کو اس آفر کو نہیں ٹھکرانا چاہیے، پی ٹی آئی کو اس آفر کو نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ بہرحال سیاستدان کے دن اپنا ماردہ میں چھامے سٹدا، تو سیاستدان بہرحال نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت ہو، سیاستدان نہیں چاہیں گے کہ عمران خان کا فوجی ٹرائل ہو۔ میں آپ کو خبر کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، یا عمران خان صاحب کو 9 مئی کے معاملے میں ابھی تک فوج کی تحویل میں نہیں دیا گیا، تو اس کی وجہ سیاستدان ہے۔ آصف زرداری اور نواز شریف نے کہا یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، وہ اڑے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے نہیں ہوا۔ تو یہ پارلیمانی کمیٹی ایک راستہ دے رہی ہے عمران خان صاحب کو کہ یار آپ آؤ، بیٹھو، آپ کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہمارے لوگ بھی بیٹھتے ہیں۔ تمام پارلیمانی کمیٹی ہوتی کیا ہے ہاؤس کی؟ وہ آل پارٹیز ہوتی ہے۔ سینٹ میں، قومی اسمبلی میں جن جن جماعت کی نمائندگی ہے، ایک ممبر بھی جس جماعت کا ہے وہ بھی اس کا رکن بنے گا، ایک ممبر بھی ہوتا ہے۔ تو ساری پارٹیاں بیٹھیں گی، حالات کا جائزہ لیں گی، دیکھیں گی ہوا کیا تھا، کیا نہیں ہوا تھا، اور وہ اس سے کچھ نکلتا ہے نہیں نکلتا، اس سے یہ ضرور نکلے گا
کہ یار اب عمران خان صاحب کو احساس ہو گیا، پی ٹی آئی کو احساس ہو گیا، انہوں نے غلطی کر لی ہے، اب ان کو اسپیس دے دیں. اب اگر ہم ان کو مزید دیوار سے لگائیں گے تو پھر عمران خان کے بعد باقی سیاستدانوں کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو عمران خان نے باقی سیاستدانوں کے ساتھ، فوج کے ساتھ مل کے کیا تھا، پھر عمران خان کے ساتھ ہوا. تو پھر بچنا ہم نے بھی نہیں ہے. یہ ان کے اندر ریئلائزیشن ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان ان کو ہاتھ نہیں پکڑاتے. ہاتھ پکڑاتے بھی ہیں تو صرف اپنی رہائی کے لیے، ڈیل کے لیے، کہ مجھے ڈیل دے دو. یہ اصل کل کہانی ہے جو اکثر میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ عمران خان کے پاس آخری آپشن ہے کہ وہ صدر زرداری اور نواز شریف صاحب کے پاس جا کر بیٹھ جائے، اور پھر اس سے سیاست سے فوج کی جو مداخلت ہے، جس کو عمران خان چیخ رہے ہیں یا عمران خان کے بڑے بڑے دانا کہتے ہیں کہ جی فوج کی مداخلت ہے، ہاں بھی ہے، ختم کیسے ہوگی؟ ایسے ختم نہیں ہو سکتی. تو عمران خان آئے نا، اپنا وزن سیاستدانوں کے پلڑے میں ڈالیں. آج بھی پاپولر ہے، ڈالیں اس میں وزن. اس کے بعد اگر کل کو الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان کا مقابلہ میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں کوئی اور سیاستدان کر سکے. بڑی پاپولرٹی ہے عمران خان کی. لیکن اگر عمران خان صاحب دھونس دھمکی طاقت کے ذریعے کچھ کرنا چاہیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. ایک اور چیز، 8 فروری کی جو انہوں نے دھمکی دی ہے عمران خان نے کہ یہ ہم سارا کچھ بند کر دیں گے، پنجاب کی طرف آنے والے راستے، اسلام آباد کی طرف آنے والے راستے بند کر دیں گے. تو جو 24 نومبر سے پہلے ہوا تھا، 8 موٹر ویز بند کر دی گئی تھی یا 5 موٹر ویز بند کر دی گئی تھی اور پورے شہر پنجاب کے بند کر دیے گئے تھے. تو اس سے بچنے کے لیے بھی حکومت چاہتی ہے کہ یار کوئی پولیٹیکل راستہ نکالے. یہ بار بار وفاقی دارالحکومت کو سیل کر دینا کوئی اچھے آپٹکس نہیں ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی حکومت نے کیا ہو. لیکن عمران خان کے لیے موقع ہے، غنیمت ہے، اس موقع کو اویل کرے عمران خان صاحب. عمران خان صاحب نے کل ٹویٹ کیا، پیکا ایکٹ پر انہوں نے اچھا لمبا چوڑا بحث دی، اپنا لیکچر دیا ہے. حالانکہ خود اس سے کہیں زیادہ خطرناک پیکا آرڈیننس لائے تھے. یہ تو پارلیمنٹ میں قانون بنا ہے نا، وہ صحیح ہے غلط ہے، ہم اس پر تنقید کر سکتے ہیں، میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں، عمران خان نہیں کر سکتے. عمران خان تو آرڈیننس کے ذریعے چلا رہے تھے اس طرح کے قوانین. جو مخالف ہو، جو کسی فوجی کا نام بھی لے وہ بھی اندر، جو عمران خان پر تنقید کرے وہ بھی اندر. تو عمران خان تو بڑے زیادہ خطرناک کام کر رہے تھے. اب دوبارہ آگے جی اخلاقی اقدار میں ٹھیک کروں گا، قوم کی اخلاقیات ٹھیک کروں گا. ابھی اپنی تو پہلے ٹھیک کر دو. منافقت پر لیکچر ہے. مطلب عمران خان سے زیادہ دوگلا انسان کوئی آپ نے دیکھا ہے؟ ایک وقت میں جنرل قمر جاوید باجوہ اس کا سپر ہیرو ہوتا ہے، جمہوریت جیسے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے یا اس کے کام نہیں آتا تو باجوہ سے بڑا کوئی منافق نہیں ہوتا. ایک وقت میں شیخ رشید کو چپڑاسی رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، پھر شیخ رشید کے منہ چوم رہے ہوتے ہیں عمران خان صاحب. تو ایک وقت میں پرویز الہی پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہوتے اور ایک وقت میں پرویز الہی عمران خان صاحب کے آنکھ کا تارا بن جاتے. تو عمران خان کی منافقت میں تو عمران خان نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے نا. دروغ گوئی، غلط بیانیاں، جھوٹے الزامات. یعنی جھوٹا الزام لگا کر کہتا ہے میرا سیاسی حق ہے، میں جھوٹا الزام کسی پر بھی لگا سکتا ہوں. سیاست میں کبھی کسی پر آپ جھوٹا الزام نہیں لگا سکتے، دنیا میں کہیں نہیں لگا سکتے. آپ کے اوپر مقدمہ ہوگا اور آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. جھوٹے الزام لگانے والے عمران خان صاحب کے پسندیدہ ٹی وی چینلز جو تھے، جو عمران خان کے پمفلیٹ چینل ہوا کرتے تھے، عمران خان کے بھونپو ہوا کرتے تھے. باہر جس نے برطانیہ میں، امریکہ میں ان چینلز کے اوپر اپنا سوٹ فائل کیے، مقدمات کیے، وہ چینلز کو پیسے دینے پڑے، نشریات بند ہوئی ان چینلز کی. تو ہم کر سکتے ہیں تنقید کے. پیکا کا قانون جو ہے وہ اس میں ترمیم ٹھیک نہیں ہے، عمران خان نہیں کر سکتے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی سکندر سلطان راجہ پر تو میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا، ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. مطلب جو کچھ 2018 میں ہوا ان پر کیا لگنا چاہیے. پھر اس میں باجوہ بھی ہے، فیض امید بھی ہے، ایک لائن لگی ہوئی ہے اس میں. راحیل شریف بھی ہیں، پاشا بھی ہیں، بڑے بڑے ہیں اس میں، ظہیر الاسلام بھی ہیں، بڑے بڑے ہیں. اور ایک یہ کہ مذاکرات ڈھونگ ہے اور میں ان مذاکرات کا حصہ جو ہے وہ ہمیں نہیں بننا چاہیے. ہمیں ڈھونگ رچایا گیا اور ہمارا جو ساری تحریک تھی اس کو کمزور کیا گیا. تو مذاکرات حکومت نے شروع نہیں کیے تھے. منافقت آپ کہہ رہے ہیں نا خود کے منافقت، مذاکرات شروع کیے ہی عمران خان صاحب نے. پوری ٹائم لائن ہے، آپ دیکھ لیں. 26 نومبر کی ناکامی کے بعد، مہم جوئی میں جب کٹ پڑی، وہاں سے دوڑ بھاگنے کے بعد عمران خان صاحب نے کہا 6 دسمبر کو ٹویٹ کر کے کہ جی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ورنہ 16 دسمبر سے ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. تو بہرحال مذاکرات ہوئے. عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ میں ان مذاکرات کا کاندھا استعمال کر کے فوج سے ڈیل لینے میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو ادھر سے ڈیل نہیں ملی. عمران خان صاحب ڈیل چاہتے ہیں، ڈھیل چاہتے ہیں، ریلیف چاہتے ہیں، اسپیس چاہتے ہیں، وہ ان کو سیاستدانوں سے ملے گی. پھر کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم کی آفر وزیر اعظم نے خوف میں آ کر کی ہے، نیک نیتی سے کی ہے، چال بازی ہے وزیر اعظم کی جو بھی ہے،
عمران خان صاحب کو یہ آفر اویل کرنی چاہیے، پارلیمانی کمیٹی پر آمادہ ہونا چاہیے، اس سے سب سے زیادہ فائدہ پی ٹی آئی کا اور کسی کا فائدہ نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔